السلام علیکم ڈیفینس اپڈیٹس پہ پاکستان کے اپنے لرٹنگ منیشن کی خبر پر بات کریں گے۔ کروشیا کی ترک ڈرون کی ایکوزیشن، امریکہ سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوئی۔ لیٹس سٹارٹ۔ گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفینس سولوشنز کی جانب سے آئیڈیاز دفاعی نمائش کے حوالے سے ارینجمنٹس کے سلسلے میں ابتدائی طور پر منظر عام پر آنے والی تصویر کے مطابق گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفینس سولوشنز پہلی مرتبہ مقامی سطح پر تیار کیے جانے والے لوئٹرنگ منیشن کو ڈسپلے کر رہی ہے۔ گو کے گڈز کے پویلین سے متعلق منظر عام پر آنے والی پہلی تصویر کے مطابق ایک شارٹ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل جو بظاہر امریکی ساختہ AIM کی طرح دکھتا ہے، اس کے علاوہ اس دفاعی نمائش میں شاپر 3 ڈرون کو بھی متعارف کرایا جانا ہے۔ پاکستان کے اس مقامی سطح پر تیار کیے جانے والے ڈرون کی بظاہر رشین ساختہ لینسٹ ڈرون سے کافی مماثلت نظر آتی ہے۔ خیال رہے کہ رشین ساختہ ڈرون کے اب تک 3 ڈیفرنٹ ویریئنٹس متعارف کرائے جا چکے ہیں، جن کی رینجز تقریباً 25 سے لے کر 40 کلومیٹر بتائی گئی ہیں۔ رشیا لینسٹ سیریز کے لوئٹرنگ منیشنز کو یوکرین جنگ میں بھی کامیابی سے استعمال کر رہا ہے، جبکہ اس ڈرون سے کئی مرتبہ آرمرڈ وہیکلز کے علاوہ سیلف پروپیلڈ ہوئٹزرز اور موبائل کانوائے کے ساتھ ساتھ مختلف ٹینکس جیسا کہ لیپر 2 کو بھی کامیابی سے نشانہ بناتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ خیال رہے کہ گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفینس سولوشنز اپنے شاپر 3 سیریز کے بڑے انمینڈ کامبیٹ ایریل وہیکل کو بھی اس دفاعی نمائش میں پہلی مرتبہ شوکیس کر رہی ہے، جبکہ اب مقامی سطح پر لرٹنگ منیشنز کی بھی تیاری پر تیزی سے کام کیا جا رہا ہے۔ عنقریب اس ڈرون سے متعلق تمام تر اسپیسیفکیشنز اور صلاحیتوں کے بارے میں تفصیلات سامنے آ جائیں گی، جس پر ہم ڈیٹیل ویڈیو بہت جلد شیئر کریں گے۔ کروشیا کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ ترک ساختہ TB2 ڈرونز ایکوائر کر رہا ہے۔ کروشیا کی جانب سے ابتدائی طور پر منظر عام پر آنے والی رپورٹس کے مطابق ترک کمپنی بیکر سے ٹوٹل 6 TB2 ڈرونز ایکوائر کیے جا رہے ہیں۔ خیال رہے کہ کروشیا کی جانب سے اپنی آرم فورسز کو مرحلہ وار ماڈرنائز کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کروشیا نے جہاں اپنی ایئر فورس کے لیے حال ہی میں استعمال شدہ رفال طیارے فرانس سے ایکوائر کیے ہیں، وہیں آرمی کے لیے لیپرڈ سیریز کے ٹینکس بھی خریدے جا رہے ہیں۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق کروشیا اب TB2 ڈرونز ایکوائر کرنے والا ایک اور یورپین کسٹمر بن گیا ہے۔ کروشیا کی منسٹری آف ڈیفینس کی جانب سے ٹوٹل $95 ملین کی ڈیل کی منظوری دی گئی ہے، جس کے تحت ترکی سے TB2 ڈرونز کے ساتھ متعلقہ اکوپمنٹ اور سسٹمز ایکوائر کیے جا رہے ہیں۔ ترک ساختہ TB2 ڈرونز اب تک 35 سے زائد ممالک کو فروخت کیا جا چکا ہے۔ ترکی کے بارے میں اطلاعات ہے کہ وہ کروشیا کو ڈرونز کی فروخت کے ساتھ متعلقہ اکوپمنٹ اور سسٹمز کی فراہمی کے ساتھ ساتھ 2 سال کے لیے کروشین پرسنل کو ٹریننگ بھی پرووائڈ کرے گا۔ خیال رہے کہ ترکی کی جانب سے اب TB2 ڈرون کے بعد TB3 ڈرون کو بھی متعارف کرایا جا چکا ہے اور اس کو بھی ایگریسولی ایکسپورٹ کسٹمرز کے لیے مختلف ڈیفینس ایگزیبیشنز پہ پریزنٹ کیا جا رہا ہے۔ TB3 ڈرون بنیادی طور پر ترکی کی مقامی ڈرون کیریئر کے لیے ڈیزائن اور ڈیولپ کیا گیا ہے، تاہم اسے آنے والے عرصے میں لینڈ فورسز کے لیے بھی مختلف ممالک کو ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ TB3 ڈرونز جہاں ہیویئر پے لوڈ کیری کر سکتا ہے، وہیں اس کی انڈیورنس اور ہائی آلٹیٹیوڈ پر فلائٹ کرنے کی صلاحیت اسے اس کے پریڈیسیسر سے زیادہ لیتھل بناتی ہے۔ امریکہ کی جانب سے پہلی مرتبہ یوکرین کے زیر استعمال ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم سے فائر کیے جانے والے آرمی ٹیکٹیکل میزائل کو فل رینج پر استعمال کرنے کی اپروول دے دی گئی ہے۔ امریکہ کی جانب سے اس سے پہلے اس 300 کلومیٹر رینج رکھنے والے ٹیکٹیکل میزائل کو اس سسٹم سے فل رینج پر فائر کرنے کے حوالے سے یوکرین کو ریسٹرکٹ کیا گیا تھا، تاہم اب امریکہ کی جانب سے باقاعدہ اس بات کی منظوری دیتے ہوئے ایک لحاظ سے یوکرین کو روس کے اندر سٹرائکس کنڈکٹ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ خیال رہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اس سے پہلے یوکرین کے یورپی اور دیگر تمام اتحادیوں کو وارن کر چکے ہیں کہ اگر ان کے ویپنز کو رشین ٹیریٹری کے خلاف استعمال کیا گیا تو روس اس کا بھرپور جواب دے گا۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق امریکہ جہاں پہلے اس سسٹم سے استعمال کیے جانے والے 70 کلومیٹر رینج کے گائیڈڈ راکٹس کی منظوری دے چکا ہے، وہیں اب 300 کلومیٹر رینج پر فائر کیے جانے والے آرمی ٹیکٹیکل میزائل کو بھی روس کے خلاف استعمال کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ دوسری جانب UK اور فرانس نے اسکیلپ ایئر لان کروز میزائل کو یوکرینین ایئر فورس کی جانب سے روس کی ٹیریٹری کے خلاف استعمال کرنے کی بھی اجازت دے دی گئی ہے۔ اسکیلپ کروز میزائل کو اس سے پہلے ہی یوکرینین ایئر فورس کے طیاروں کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جا چکا ہے اور یوکرین کے بارے میں رپورٹس ہیں کہ وہ اپنی ایئر فورس کے فائٹر ایئر کرافٹ کے ساتھ
इन मिसाइल्स को अपने दिफा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तमाम ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक अब जर्मनी के बाद फ्रांस और यूके ने भी इन मिसाइल्स को रशिया के खिलाफ इस्तेमाल करने की यूक्रेन को इजाज़त दे दी है। लिहाजा मुमकिन दौर पर आने वाले अरसे में यूक्रेन की जानिब से रशियन टेरिटरी के अंदर इन मिसाइल्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। इन दोनों अप्रूवल्स को देखते हुए ये बात वसूख से की जा सकती है कि अमेरिका और उसके यूरोपीय इत्तेहादी यूक्रेन जंग में काफी आगे जा चुके हैं और वो एक लिहाज से खुल्लम खुला रूस को चैलेंज करने जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि रूस इस बारे में क्या रद्द अमल दिखाता है। फ्रेंड्स, चीन के बारे में चाहते हैं कि उसने अपने DF-100 लैंड बेस्ड सुपरसोनिक मिसाइल की रेंज को एक्सटेंड कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसकी रेंज इससे पहले 2000 से 3000 किलोमीटर बताई जाती है, जबकि मार्क 4 से 5 की स्पीड में फ्लाइट करते हुए अहदाफ को निशाना बना सकता है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी रेंज अब तकरीबन 4000 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है, जबकि मार्क 4 की कंसिस्टेंट स्पीड से फ्लाई करते हुए लैंड बेस्ड फैसिलिटीज जैसा कि रीइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर्स, अंडरग्राउंड बंकर्स और लार्ज नेवल वेसल्स को निशाना बना सकता है। DF-100 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि ये 500 किलोग्राम वजनी पेलोड को कैरी कर सकता है, जबकि इसकी फुल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी 2022 में हासिल की गई थी। ख्याल रहे कि DF-100 को सबसे पहले 2019 की नेशनल डे परेड में अनवेल किया गया था। फ्रेंड्स, नॉर्वेजियन कंपनी कोंग्सबर्ग को अमेरिकी नेवी की जानिब से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है। इस $900 मिलियन के तहत यूएस नेवी को कोंग्सबर्ग की जानिब से न सिर्फ नेवल स्ट्राइक मिसाइल बल्कि ज्वाइंट स्ट्राइक मिसाइल्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। नेवल स्ट्राइक मिसाइल, जिसे सबसे पहले नॉर्वेजियन नेवी की जानिब से 2012 में डिप्लॉय किया गया था, इसको एडवांस्ड एंटी-शिप मिसाइल करार दिया जाता है और ये इस वक्त यूएस नेवी और मेरीन कोर के भी ज़ेरे इस्तेमाल है। NSM कहे जाने वाले नेवल स्ट्राइक मिसाइल को अब तक पोलैंड, रोमानिया, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और स्पेन के अलावा बरतानिया और नेदरलैंड्स अक्वायर कर चुके हैं। इधर बेल्जियम और लैटविया के बारे में भी इतलात हैं कि वो अपनी नेवल फोर्सेस के लिए नेवल स्ट्राइक मिसाइल का इंतखाब करने वाले हैं। ये मिसाइल तकरीबन 280 किलोमीटर की रेंज रखता है, जबकि इसको हाई प्रिसीशन स्ट्राइक्स और बड़े अहदाफ को निशाना बनाने के लिए एडवांस सीकर टेक्नोलॉजी से इक्विप किया गया है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।